بعض گھرانوں میں بچوں کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھا جاتا ہے اور بہت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے، ہر وقت بے عزت کیا جاتا ہے، اور باپ اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے مہمانوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو سنا دینا، انہیں ذلیل کر دینا، لوگوں کے سامنے انہیں سنا دینا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ہر باپ بچوں کو سنا سکتا ہے، ہر بڑا چھوٹوں کو سنا سکتا ہے، لیکن اس سے بچوں کے دل میں باپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ ہر موقع پر اپنی اولاد کے ساتھ سخت رویہ رکھتا ہے، سخت معاملہ رکھتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ رکھتا ہے، ہر وقت اس کے ماتھے پر بل ہوتا ہے کہ بچہ باپ کے سامنے ہنس نہ سکے، بچہ باپ کے سامنے بول نہ سکے، اس کی ہمت کیسی ہے میرے سامنے بول رہا ہے، یہ میرے سامنے کیسے ہنس رہا ہے، اس کی یہ جرت کیسی ہو گئی۔ جب یہ بناوٹی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہماری اولاد ہم سے متنفر ہو جاتی ہے، اور کل کو ہم گلے کرتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، جبکہ اس سے پہلے ہم ان کے دلوں میں اپنی نفرت بٹھا چکے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، نبی علیہ السلام حضرت حسن حضرت حسین جو آپ کے نواسے تھے، نبی علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک ران پر مجھے بٹھاتے تھے اور ایک ران پر حضرت حسین کو بٹھاتے تھے، اور نبی علیہ السلام ہم دونوں سے پیار کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ان کی ناک سے نکلتی ہوئی ریٹھ کو صاف کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کندھے پر ہے، نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے، حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واہ حسن کیا بہترین سواری ملی تجھے نبی علیہ السلام کے کندھوں پر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے سوار بھی بہت شاندار ہے، سوار بھی بہت شاندار ہے۔ نبی علیہ السلام نے نواسوں سے اتنا پیار کیا، اپنے نواسوں سے اتنی محبت کی، اپنی اولاد سے محبت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر نبی علیہ السلام کے گھر کے برابر تھا، اور نبی علیہ السلام جب بھی سفر پہ جاتے ازواج مطہرات سے ملتے، اخیر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کے ملتے تھے۔ آپ بتائیے ایک باپ جب اپنی بیٹی کو اتنا پیار دے رہا ہے، وہ باپ جو امام الانبیاء ہے، جس کے کندھوں پر پوری امت کی ذمہ داری ہے، جس کی بے انتہا مصروفیات ہیں، لیکن جب وہ سفر پہ جاتا ہے سب سے اخیر میں اپنی بیٹی سے مل کے جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتا ہے۔ اور جب بیٹی نبی علیہ السلام کے گھر آتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو ماتھے پہ چومتے ہیں، اس کا ہاتھ چومتے ہیں کہ میری بیٹی آ گئی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اپنے ساتھ اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اے لوگوں یاد رکھنا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبھا فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے کیا، ومن ابغضھا فقد ابغضنی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ حضرت حسن اور حسین کو رلایا مت کرو، جب ان کی رونے کی آواز مجھے آتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بتائیے جب ایک نانا اپنے نواسوں سے، ایک والد اپنی بیٹی سے اور اپنی اولاد سے اتنا پیار کریں گے تو کیا وہ اولاد دل و جان سے نہیں کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان پہ رحم فرما دے، اے اللہ ان پہ رحم فرما دے، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ سے پیار کیا، جیسے مجھ سے محبت کی، اے اللہ ایسی رحمت نازل فرما۔ اس لیے میرے دوستو اولاد سے محبت اولاد کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام اولاد کو چوما کرتے تھے۔ دیہاتی آیا اور اس نے کہا آپ بچے چومتے ہیں؟
میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو ایک کو بھی نہیں چومتا، یہ کیا آپ چوم رہے ہیں بچوں کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہ ایک اپنی طاقت اور بہادری دکھا رہا تھا کہ میں تو اتنا دلیر آدمی ہوں، ایک بچے کو بھی قریب آنے نہیں دیتا، چومنا وومنا ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی مختصر اور بڑا ہی جامع جواب دیا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تو سنگ دل ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ تیرے دل میں اگر انسانیت نہیں ہے، تجھے اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے سے قریب نہیں کرتے، آپ اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے، آپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ نقص ہے۔ اپنے بچوں سے پیار کرنا سیکھو، اپنے بچوں سے محبت کرنا سیکھو، اور اپنی بچوں کی محبت میں اچھی تربیت اور اللہ سے تعلق بنانا سیکھو میرے دوستوں۔ بچوں کے ساتھ محبت کریں گے، یہی بچے پھر کل ہمارا ادب اور احترام کریں گے۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے اور ریوارڈ میں اس کے صلے میں اس کو کروڑوں دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے؟ یہ آج کے دور کے اندر انتہائی آسان ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی طرف دعوت دینے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ اسے کرنے والا۔ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تو جو بھی عمل کرے گا ثواب آپ کو اس کا ضرور ملے گا۔ ایسی اور ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔